بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک چیز ہے زکوٰۃ اور دوسری چیز ہے فطرانہ۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی حفاظت کے لیے اور مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جبکہ صدقہ فطر کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابن عباس فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے روزوں سے کو پاک کر دے۔ کس سے؟ من اللغو والرفث، کہ لغویات سے اور گناہوں سے تمہارے روزوں کو پاک کر دے۔ اب جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جو صدقہ فطر ہے، جو فطرانے کا صدقہ ہے، وہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے، لغویات سے اور فسق و فجور سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے کھانے کے لیے، یعنی کہ جو صدقہ فطر ہے وہ مساکین کے لیے ہوتا ہے، آپ مساکین کو ادا کریں۔ من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، فرمایا کہ جس نے اس کو نماز ادا کرنے سے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا تو اس کی مقبول زکوٰۃ ہو گئی۔ ومن ادھا بعد الصلاۃ، اور جس نے اس کو نماز ادا کرنے کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، فرمایا کہ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا صدقات میں سے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی پہلا فرق تو یہ آ گیا زکوٰۃ میں اور فطرانے میں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جو فطرانہ ہے وہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ صدقہ فطر جو ہے وہ صبح نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے ان کا نصاب، یعنی صدقہ فطر جو ہے اس کا بھی نصاب 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے اس کا بھی نصاب سیم ہے۔ اور جو باقی فرق ہے ان میں، جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب نصاب پر تو فرض ہے یا وہ سال کے بعد ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال بھی نامی ہونا چاہیے۔ اب نامی مال اور مال نامی میں یعنی کون سا ہوتا ہے؟ مال نامی ہوتا ہے جو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور جانور، یہ 5 چیزیں مال نامی ہوتی ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے، یہ صدقہ فطر کے لیے لازم نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر جیسے زیادہ ہو گئی ہے تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر ان پر ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان پہ سال گزرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ان چیزوں پر سال گزرنا لازم ہے، جبکہ فطرانہ مال نامی نہ بھی ہو تب بھی لازم ہے، اور دوسرا اس پہ سال نہ گزرے، یعنی عید کی صبح بھی کوئی شخص اگر مال نامی ہو یا نہ ہو اس کا مالک ہو گیا ہے، اور جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو گئی ہے، اس پہ سال نہیں گزرا بلکہ عید والے دن ہی یا عید سے ایک دن پہلے ہی وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، تو اس پہ فطرانہ لازم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر عورت مالک ہے تو اس پہ اکیلے فطرانہ لازم ہوگا، جبکہ اگر مرد ہے جو گھر کا بڑا ہے تو اس پہ اس کے بچوں کا، اہل و عیال کا بھی فطرانہ لازم ہوگا، اور جو عید والے دن یا ایک دن پہلے پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ لازم ہوگا، اس کو بھی فطرانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ ان میں چند بنیادی فرق ہیں۔ اور اب جو اس سال جو نصاب ہے، جو چیزیں ہیں اس کا فطرانے کا، اب ایک زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، اس کی قیمت جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی آپ نے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، جبکہ فطرانہ ہے اس کا نصاب جو ہے وہ گندم نصف سا ہے، یعنی تقریباً وہ 1.25 کلو یا 2 کلو احتیاطاً بنتے ہیں، جس کی قیمت تقریباً 300 روپے مارکیٹ ہے۔ جو 1 سا ہے یہ تقریباً 3.5 کلو بنتے ہیں، جس کی قیمت 580 روپے ہے۔ کھجور بھی 1 سا ہے جو 3.5 کلو بنتے ہیں، جس کی قیمت تقریباً 1925 روپے ہے۔ اور کشمش 1 سا ہے، یہ بھی 3.5 کلو ہی بنتے ہیں، جس کی قیمت تقریباً 3500 روپے ہے۔ آپ جو بندہ جہاں پہ فال کرتا ہے وہ وہیں دے دے، یعنی اگر کوئی زیادہ امیر نہیں ہے وہ کھجور گندم بھی دے سکتا ہے، جو کھجور کشمش جو جہاں پہ فال کرتا ہے، جو جتنا امیر ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اتنا دے، اور ایک ہی گھر کے اندر بہتر ہے دینا چاہیے تاکہ ان کی مالی معاونت بھی ہو جائے۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے خاندان سے شروع کرے، اپنے خاندان کے اندر دیکھے کون غریب ہے، کس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کون مسکین ہے، مانگنے والا نہیں ہے۔ اگر ہر شخص خاندان میں دیکھے، اگر خاندان میں پورے ہو جائیں، لوگ دے دیں، تو پھر اپنے محلے میں دیکھے، اپنے آس پاس دیکھے، پڑوس کے اندر دیکھے کہ کون سا جو ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یا جو اس کا حقدار ہے، حقدار تک پہنچائیں، اور کوشش کریں انہی دنوں میں پہنچائیں
تاکہ جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے وہ شاپنگ کر لیں، بچوں کے لیے کوئی سامان لینا ہے سامان لے لیں، تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ کے اندر اپنی محبت کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔